کیا آپ کو یا آپ کے جاننے والے کو کام پر ہراساں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ کن قوانین یا اصولوں کے تحت کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ AGHS لیگل ایڈ سیل آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو قانون کے ذریعے مکمل تحفظ حاصل ہے، خاص طور پر پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 کے تحت۔ پچھلے 13 سالوں میں قانون کچھ ایسی تبدیلیوں سے گزرا ہے جن کے مطابق ایسے راستے موجود ہیں جن سے آپ مکمل تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ کے مطابق کسی بھی طرح کا ناپسندیدہ رویہ جو کہ کام کی جگہ پر مخالفانہ، بدسلوکی یا جارحانہ ماحول پیدا کرتا ہے، ورک پلیس ہراسمنٹ میں شمار ہوتا ہے۔ نادیہ ناز بمقابلہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کیس کے 5 جولائی 2021 کے فیصلے میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا کہ ایکٹ کے تحت جنسی ہراسانی یا سیکشل ہراسمنٹ کی تعریف میں صرف وہی اعمال شامل ہوں گے جن کی نوعیت جنسی ہوگی۔ تاہم 5 جولائی 2021 کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ایکٹ کے تحت کسی جنس کی وجہ سے امتیازی سلوک بھی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اگرچہ ایکٹ کے عنوان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صنف کے لحاظ سے مخصوص ہے، جبکہ یہ ایکٹ مردوں اور ٹرانسجنڈر لوگوں کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے جنہیں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون وہاں لاگو ہوتا ہے جہاں ملازم یا آجر کا رشتہ ہو یا اگر کسی کام کی جگہ پر ہراساں کیا گیا ہو۔ یہاں کلیدی اصطلاحات ملازم، آجر اور کام کی جگہ ہیں۔ جامعہ تعریفوں کے بغیر ایکٹ کے لاگو ہونے میں کچھ ناپسندیدہ خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک ملازم ریگولر، کانٹریکٹ بیسڈ، پارٹ ٹائم یا فری لانس ورکر کے ساتھ ساتھ کسی بھی دوسرے عہدے پر ملازم ہو سکتا ہے۔ انٹرن، اداکار، فنکار، کھلاڑی، گھریلو ملازمین اور اپرینٹس کا بھی شمار ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ معاوضے کے لیے کام کر رہا ہے یا رضاکارانہ طور پر۔ دوسری طرف ایک آجر ایک فرد یا ادارہ ہے جو لوگوں کو ملازمت دیتا ہے۔ اس میں ڈائریکٹر، ایڈمنسٹریٹر، مینیجر، عہدیدار، مالک، ٹھیکیدار، فری لانسر آجر، آن لائن یا ریموٹ کاروبار کے مالک اور گھر پر کام کرنے والوں کے آجر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایکٹ صرف روایتی کام کی جگہوں جیسے دفاتر، فیکٹریوں اور کاروباروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ان جگہوں کا بھی شمار کرتا ہے جہاں ملازمین کی خدمات پیش کی جاتی ہیں یا جہاں پیشہ ورانہ افراد کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جیسے تعلیمی ادارے، گگز، کانسرٹس، اسٹوڈیوز اور کھیلوں کے مقامات۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے ورک پلیس ہراسمنٹ کا شکار ہیں تو کارروائی کرنے کا طریقہ شکایت درج کروانا ہے۔ کچھ لوگ اس تاثر میں ہیں کہ آپ کو پولیس کے پاس جا کر جنسی ہراسانی کی FIR درج کروانی پڑے گی۔ دراصل قانون کے تحت کوئی بھی شخص سول شکایت درج کروانے کے لیے اپنے کام کی جگہ پر رجوع کر سکتا ہے۔ اپنے کام کی جگہ کی انکوائری کمیٹی یا جنسی ہراسانی کے لیے وفاقی یا صوبائی محتسب سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ فرق کیوں اہم ہے؟ انکوائری کمیٹی یا محتسب کے ذریعے جمع کروائی گئی شکایات کو عام طور پر ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ کے تحت خفیہ طور پر سنا جاتا ہے، جبکہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت فوجداری شکایات کا مقدمہ عوامی عدالتوں میں چلایا جاتا ہے۔ کوئی بھی متاثرہ شخص سول شکایت درج کرا سکتا ہے۔ اگر متاثرہ شخص نابالغ ہے، جیسے کہ بعض اوقات انٹرنشپ اور گھریلو کام میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے والدین یا سرپرست ان کی طرف سے شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعے کا تحریری ریکارڈ رکھنا ضروری ہے۔ واقعے کا تحریری ریکارڈ رکھیں، نوٹ کریں کہ یہ کب اور کہاں ہوا، آپ کو کیسا محسوس ہوا، کون موجود تھا، کیا کہا یا کیا کیا گیا، اور اگر کوئی گواہ موجود تھے، اگر آپ کے پاس کوئی دستاویزی فلم، آڈیو، ویڈیو یا کوئی اور ثبوت موجود ہے تو اسے اپنے پاس محفوظ کر رکھیں۔ کیا ہوا اس کے بارے میں کسی قابل اعتماد ساتھی کو بتانا بھی اچھا خیال ہے۔ قانون کے تحت تنظیموں، اداروں، کاروباروں اور دیگر کام کی جگہوں پر ہراسمنٹ پالیسی اور انکوائری کمیٹی قائم کرنا لازمی ہے۔
معلوم کریں کہ آیا آپ کی تنظیم کے پاس سیکشول ہراسمنٹ پالیسی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پالیسی میں بیان کردہ شکایات کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ واقعے کی اطلاع زبانی یا تحریری طور پر بہتر ہے کہ آپ تحریری شکایات درج کریں تاکہ آپ ریکارڈ رکھ سکیں، اپنے سپروائزر یا انکوائری کمیٹی کو دیں۔ واقعے کے بعد آپ جتنی جلدی شکایت درج کروائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ خود ایسا کرنے میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی قابل اعتماد ساتھی ملازم سے اپنی طرف سے واقعے کی اطلاع دینے اور شکایت جمع کروانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ شکایت ملتے ہی انکوائری کمیٹی کو غیر رسمی تحقیقات کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ اس مرحلے کے دوران کمیٹی رازدارانہ طریقے سے ہراساں کرنے والے شخص سے بھی رابطہ کر سکتی ہے۔ انکوائری کمیٹی کے نئے قانون کے طور پر ضروری ہے کہ وہ تحریری شکایات موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے۔ اگر آپ کے کام کی جگہ پر ورک پلیس ہراسمنٹ یا انکوائری کمیٹی نہیں ہے، یا آپ انکوائری کمیٹی کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، یا پھر شکایت جمع کرانے کے باوجود آپ کو پھر بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، پھر آپ اپنی شکایت براہ راست وفاقی یا صوبائی محتسب برائے جنسی ہراسانی کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی فریق، چاہے وہ ملزم یا متاثرہ ہو، محتسب سے نظر ثانی کی اپیل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ نظر ثانی کی اپیل انکوائری کمیٹی کے فیصلے کے 30 دنوں کے اندر اندر جمع کروانی ہوتی ہے۔ متبادل طور پر آپ فیڈرل اومبڈس پرسن سیکریٹریٹ فار دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ کے ذریعے براہ راست محتسب کے پاس ایک باضابطہ شکایت بھی درج کروا سکتے ہیں۔ محتسب ورک پلیس ہراسمنٹ سے نمٹنے کے لیے ایک آزاد راستہ فراہم کرتا ہے۔ آپ کے متعلقہ دفاتر اور محکموں یا آپ کے کام کی جگہ کے دیگر ملازمین سے مزید تفصیلات، معلومات اور دستاویز کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد محتسب اپنے فیصلے کو ریکارڈ کرتا ہے اور دونوں فریقوں کو مطلع کرتا ہے۔ تب آپ کے کام کی جگہ کا انتظام یا انتظامی ادارہ محتسب کے احکامات کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ محتسب کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ صدر یا صوبائی گورنر سے اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل موصول ہونے کے 90 دنوں کے اندر وہ آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے۔ صدر یا گورنر کا فیصلہ حتمی ہے۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے والے مجرم یا گروہ کے لیے معمولی سزاؤں سے لے کر سخت کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ معمولی سزاؤں میں سرزنش، ترقی یا اضافہ روکنا شامل ہو سکتا ہے۔ بڑے جرمانے میں تنزلی، جبری ریٹائرمنٹ، برخاستگی، پیشہ وارانہ لائسنس کی معطلی یا منسوخی، یا بھاری جرمانہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سخت ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ مجرمانہ الزامات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 509 پاک دامنی کی توہین کرنا یا جنسی طور پر ہراساں کرنا کے تحت پہلی معلوماتی رپورٹ یعنی FIR درج کروا سکتے ہیں۔ PPC کے سیکشن 509 کے تحت شکایت درج کروانا مجرمانہ ذمہ داری قائم کرتا ہے، سخت سزائیں دیتا ہے۔ اس کے مطابق ملازم اور آجر کے تعلقات یا کام کی جگہ پر ہراساں ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مزید برآں اس حصے میں ہراسمنٹ کی وسیع تر تعریف موجود ہے۔ ہراساں کرنے کی اطلاع دینے کا طریقہ سیکھنے کے بعد آپ کے اگلے مرحلے کا انتخاب آپ پر ہے۔ تاہم براہ کرم آگاہ رہیں کہ آپ کی مدد کے لیے وسائل موجود ہیں، بشمول AGHS لیگل ایڈ سیل کے۔